وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ابن آدم جو اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں اس کی موت کے ساتھ ہی وہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اسرائیل آ گئے، اسرائیل نے جیسے ہی روح قبض کر لی، اب نماز ختم، اب روزہ ختم، اب زکوٰۃ ختم، اب دیگر فرائض اور واجبات سب ختم. لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں پھر بھی ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. کیا؟ ولد صالح، نیک اولاد جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرے. معلوم یہ ہوا کہ نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کام آئے. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. دنیا میں جو کام آنے والی اولاد ہے نا وہ نہیں، اصل اولاد نیک کون ہے؟ جو مرنے کے بعد کام آئے، جو مرنے کے بعد تمہیں نفع پہنچائے، جو مرنے کے بعد تمہیں فائدہ دے. اور معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری اولادوں نے کیا نیک بننا ہے، ہم خود ان کو نیک بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. ہماری تو پوری کی پوری توجہ مرکوز ہے اے لیولز، او لیولز، انجینئرنگ، پی ایچ ڈی، فلاں ڈگری، ڈمکانی ڈگری، یہ والی ڈگری، وہ والی ڈگری، فلانی ڈگری. اور بھائی پہلے اس کو مسلمان تو بناؤ، ڈگریاں بھی لے لینا. یہ ڈگریاں تو مرنے کے بعد کام نہیں آنے والی. مرنے کے بعد تو وہ کام آنا ہے. میں بات پھر بس ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، لمبی ہو جائے گی. یقین مانیں اپنی زندگی میں ایسے کئی مشاہدات ہیں کہ باپ مرا پڑا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور سگا بیٹا میں عینی شاہد ہوں اس واقعے کا، اور ایک نہیں سینکڑوں اس طرح کے واقعات میری نظر سے گزرے. سگا بیٹا اسے قرآن نہیں پڑھنا آ رہا کہ وہ قرآن کی 2 آیات پڑھ کر اپنے باپ کے لیے دعا کر دے. کہاں گئی اب وہ ڈگریاں؟ کہاں گیا وہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ جو اپنی اولاد کی پڑھائی کے اوپر، تعلیم کے اوپر خرچ کی تھی؟ مرنے کے بعد تو وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی نا، کام تو نہ آئے گی. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے.